اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبح پس پھر صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے فی المدینہ اسی شہر میں خائفاً اس حال میں کہ وہ ڈر رہے تھے اور یترقب ڈرتے ہوئے انتظار کر رہے تھے. فاذا الذی پس اچانک وہی شخص کہ استنصرہ بالامس جس نے گزشتہ روز کل آپ سے مدد طلب کی تھی، یستصرخ پھر وہ پکار رہا تھا دوبارہ مدد کے لیے. قال له موسیٰ کہا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، انک لغوی مبین بے شک تم کھلے کجرو آدمی ہو. فلما پس جب ان ارادہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان یبطشا کہ وہ پکڑ لیں بالذی ہوا عدو لہما اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، بنی اسرائیلی کا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی. تو قال اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام والے آدمی نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کیا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں، کما قتلت نفسا بالامس جیسا کہ آپ نے ایک جان کو قتل کیا تھا کل. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض ان ترید نہیں آپ چاہتے، نہیں آپ ارادہ کرتے، الا مگر اس بات کا کہ ان تکون جبارا فی الارض کہ آپ زبردست ہو جائیں اس زمین میں، قابض ہو جائیں اس زمین میں. وما ترید اور آپ نہیں ارادہ کرتے، نہیں چاہتے ان تکون من المصلحین کہ آپ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائیں. وجاء رجل من اقصى المدینہ اور اسی دوران میں ایک شخص آیا اقصى المدینہ شہر کے کناروں میں سے، یسعى دوڑتا ہوا. قال اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملأ بے شک جو فرعون کے سربراوردہ لوگ ہیں، جو اس کے سردار ہیں، وزراء ہیں، وہ سارے یأتمرون بک وہ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک تاکہ آپ کو وہ قتل کر ڈالیں. فخرج پس آپ نکل جائیں یہاں سے، انی لک من الناصحین بے شک میں آپ کے لیے البتہ خیر خواہی کرنے والا ہوں. فخرج منہا پھر نکلے موسیٰ علیہ السلام وہاں اس شہر سے، خائفاً اس حال میں کہ خوف کھاتے ہوئے، یترقب اور انتظار کر رہے تھے وہ. قال پھر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربی اے میرے پروردگار، اے بارگاہ اے اللہ تعالیٰ میرے رب، نجنی من القوم الظالمین بچا لیجیے آپ مجھے ظالم قوم سے. سورۃ القصص قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے اور یہ آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21 4 آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں. آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے. جب موسیٰ علیہ السلام عالم شباب کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں سمجھ عطا فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بری باتوں پر تنقید کرتے اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے. اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ دارالحکومت جو تھا اس سے 12 میل کے فاصلے پر ایک شہر تھا. اس شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جب لوگ آرام کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک
قبطی یعنی فرعونی اور اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور حسب معمول قبطی آدمی، فرعون والا آدمی، وہ اسرائیلی پر زیادتی کر رہا تھا، لہذا اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، مگر قبطی جو تھا وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس پر آپ نے قبطی کو ایک مکہ، ایک گھونسا رسید کیا جسے وہ برداشت نہ کر سکا اور ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ ان کی ایک معمولی سی بلا ارادہ جو لغزش تھی، اس لغزش سے ایک جان چلی گئی۔ آپ نے اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھ پر بڑے انعامات کیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر سہولتیں مہیا کی ہیں، لہذا میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔ اب یہ واقعہ تو پچھلی آیات میں بیان ہو گیا، اب لڑائی کا دوسرا واقعہ آج کی آیات میں بیان ہوا ہے کہ قتل کا پہلا واقعہ تو دب گیا کہ بھئی کون تھا، کس نے قتل کیا، کوئی پتہ نہیں۔ اب بائبل کی روایت میں آتا ہے، انہی کی کتاب ہے، اس کے مطابق لاش کو ریت میں دبا دیا گیا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس واقعے کے بعد فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں رات گزاری اور گزار کر صبح کی، یعنی اگلا دن آ پہنچا۔ چونکہ جو مقتول تھا، جو قتل کیا گیا تھا، وہ سرکاری کارندہ تھا، سرکاری آدمی تھا۔ دن بھر اس کی تلاش ہوتی رہی کہ وہ کہاں چلا گیا، اور ادھر اسرائیلی آدمی جس سے وہ لڑ رہا تھا اس کو بھی فکر تھی کہ اگر قتل کا راز افشا ہو گیا، راز کھل گیا تو مصیبت آ جائے گی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی حالت بھی یہ تھی کہ خائفاً، وہ بھی خوفزدہ تھے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یترقب، اور آپ منتظر تھے کہ دیکھیں کل والے واقعے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اسی شش و پنج میں تھے، اسی فکر میں تھے کہ اچانک فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، کہ اچانک وہی شخص جس کی گزشتہ دن آپ نے مدد کی تھی، اس کو قبطی سے بچایا تھا اور بچانے کی کوشش کرتے کرتے اس قبطی کو مکہ لگنے سے وہ ہلاک ہو گیا، وہی اسرائیلی شخص مدد کے لیے پھر پکار رہا تھا، اور آج وہ کسی دوسرے شخص سے الجھ رہا تھا۔ تو اسرائیلی جو تھے وہ عام طور پر بڑے مظلوم اور مقہور تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس اسرائیلی کے مزاج میں بھی کچھ خلل تھا، جو ہر ایک سے الجھتا پھرتا تھا، اور اس کی مدد بھی ابھی کل ہی میں نے ایک آدمی کے ساتھ کی تو اس آدمی میں کو بھی قتل کر دیا اور قتل ہو چکا تھا، اور یہ آج پھر ویسا ہی کام کر رہا تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اس اسرائیلی پر غصہ آ گیا کہ اس کا تو کام ہی لڑنا جھگڑنا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے کہا، انک لغوی مبین، کہ تم تو کھلے کجرو آدمی ہو، یعنی ہر ایک سے جھگڑتے رہتے ہو، جھگڑالو آدمی ہو۔ گویا آپ نے اسرائیلی کو سخت ڈانٹ پلائی کہ تم خواہ مخواہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہو، اور چونکہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہر وقت کام الجھنا ہوتا ہے، وہ الجھتے رہتے ہیں، ہر ایک سے لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو یہی کہا، انک لغوی مبین، تو کھلا کجرو آدمی ہے، جھگڑالو ہے۔ تو بہرحال اسرائیلی کو سخت سست کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آج پھر اس کی مدد کرنا چاہتے تھے،
چنانچہ اس مقصد کے لیے فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب آپ نے ارادہ کیا کہ اس شخص پر ہاتھ ڈالیں جو دونوں کا یعنی آپ کا اور اسرائیلی کا دشمن تھا، گویا آج آپ پھر قبطی کو ظلم سے ہٹانا چاہتے تھے، تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ فرعون کے محل میں پرورش پائی تھی مگر تھے تو آپ اسرائیلی خاندان سے، اور اسی لیے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گائے بگائے کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس بھی آتے تھے، لہذا فطرتی طور پر ان کی ہمدردیاں مظلوم بنی اسرائیلیوں کے ساتھ تھی۔ چنانچہ آپ نے اسرائیلی آدمی کو قبطی اور فرعونی کے ظلم سے بچانا چاہا، اور ادھر بنی اسرائیلی جو تھا وہ یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی مجھے ڈانٹا ہے، ابھی انہوں نے انک لغوی مبین کہا ہے کہ تو جھگڑالو آدمی ہے اور فلاں فلاں، ابھی ڈانٹ پہ لائی ہے، اور اب وہ ہاتھ آگے بڑھا کے پکڑنا چاہتے ہیں اور وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ روز روز کی لڑائی کا مجھے بھی کچھ مزہ چکھائیں، اور وہ شخص آپ کی قوت کا اندازہ تو کل کر ہی چکا تھا کہ کل آپ نے ایک ہی مکہ مارا اور ایک ہی مکے سے قبطی اور فرعونی ہلاک ہو گیا، لہذا اللہ کے نبی ہیں اور کتنے سخت ان کی طاقت ہے، لہذا اسے اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ قال، وہ کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو جان سے آپ نے مار ڈالا تھا؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض اور وما تريد ان تكون من المصلحین، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ زمین پہ جابر بن جائیں، وما تريد ان تكون من المصلحین، اور آپ زمین میں اصلاح کنندہ نہیں بننا چاہتے، آپ تو اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ اب راز فاش ہو چکا تھا اور وہ قبطی سمجھ گیا کہ جس قتل کا سراغ نہیں مل رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوا ہے، ہم تو کل اس بندے کو بھی ڈھونڈ رہے تھے اور اس کے قاتل کو بھی ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اب وہ قبطی یہ بات جان گیا کہ وہ کل کا جو قتل کیا ہے وہ اسی موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو مزید پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ شخص جائے گا اور جا کر سرکاری کارندوں کو بتا دے گا کہ کل والا قتل میں نے کیا تھا۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حربی کافر ہے، حربی، دارالحرب ہو، دارالاسلام نہ ہو، ہمارا پاکستان مثال کے طور پہ دارالاسلام ہے اور یہاں جو عیسائی، ہندو یا کوئی بھی کافر رہتے ہیں تو ان کی جان و مال کی حفاظت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمارے اوپر فرض بھی ہے، کیونکہ وہ ہمیں ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں اور وہ ہماری حکومت میں رہ رہے ہیں اور ہمارے آئین کے مطابق رہ رہے ہیں، اس لیے تو ایسے کافر کو تو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو حربی کافر ہے، جو کافروں کے ملک میں ہی رہ رہا ہے، اس کا خون تو جائز ہے، اور اس لحاظ سے وہ قبطی بھی مباح الدم تھا، اگرچہ یہ قتل عمد نہیں تھا، جان بوجھ کے موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا، قتل خطا کے طور پر ہوا تھا، تاہم اگر یہ قتل عمد بھی ہوتا، جان بوجھ کے بھی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پر کچھ گناہ نہیں تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، لہذا انہوں نے اس خطا کو گناہ سے تعبیر کیا۔ چنانچہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرو، تو آپ نے جو عذر پیش کیے ان میں سے ایک عذر یہ پیش کیا تھا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، آیت نمبر 14 ہے سورہ شعراء کی، کہ قبطیوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے،
کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب اگر میں ان کے پاس دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں، کیونکہ وہ تو ہر حال میں یہی سمجھیں گے کہ میں نے ان کا آدمی آمدن یعنی جان بوجھ کر قتل کیا تھا، حالانکہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا بلکہ مظلوم کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا مقصود تھا۔ تو بہرحال مخبری ہو گئی، قبطی جو دوسرے دن لڑ رہا تھا وہ جان گیا کہ کل والا قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا ہے، وہ فوراً فرعون کے دربار میں پہنچا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا کہ بھائی آپ کل کے بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس سرکاری کارندے کو، سرکاری ملازم کو جو آپ کا فرمانبردار تھا، آپ کا قیمتی آدمی تھا، تو اس کو قتل کس نے کیا؟ ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں، تو مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو یہ حقیقت حال فرعون کو پہنچ گئی۔ اب فرعون پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کی بعض باتوں سے ناراض تھا، کیونکہ آپ ہر برے کام پر تنقید کرتے تھے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ اب فرعون کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، اور اب اسے شک بھی ہوا، یقین ہو گیا کہ کہیں یہی وہ شخص تو نہیں ہے، کہیں یہی وہ بچہ تو نہیں ہے جس کی پیشن گوئی نجومیوں نے کی تھی کہ وہ ہماری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا۔ چنانچہ تمام امراء، وزراء اور مشیران حکومت ان کو طلب کیا گیا کہ تاکہ اس معاملے پر وہ غور و فکر کریں۔ سارے سردار، سارے عمائدین جمع ہو گئے اور مشورہ کیا کہ یہ معاملات ہو گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا ہے، اور آگے جو ہمیں شک ہے، یقین ہے، وہ بھی اسی طرف جا رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ساری مشاورت کے بعد بالآخر یہی طے پایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ یہ آدمی ہماری اس سلطنت کے لیے، ہماری حکومت کے لیے، ہمارے سسٹم کے لیے، ہمارے ان عوام کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فرعونیوں کے حواریوں کا، سرداروں کا، وزراء اور مشیروں کا یہ اجلاس ابھی جاری تھا، اور ادھر وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، شہر کی دوسری طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ قال، اور وہ کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملأ یأتمرون بک، فرعون کے درباری آپ کے بارے میں، آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں، لہذا میں آپ کو یہی نصیحت کرتا ہوں، فخرج انی لک من الناصحین، آپ یہاں سے نکل جائیں، کسی اور علاقے میں چلے جائیں، یہ دیس، یہ ملک، یہ ان کی سلطنت چھوڑ جائیں، انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب یہ شخص کون تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر فرعونی منصوبے سے آگاہ کیا؟ اس سوال کے جواب میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ شخص وہی مرد مومن تھا جس کے نام پر قرآن پاک کی سورہ مومن نازل ہوئی۔ پوری سورت اللہ نے اس مرد مومن کے کردار کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے کہ وقال رجل مؤمن، کہ یہ شخص فرعون کے خاندان کا فرد من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا مگر اس وقت تک اپنے ایمان کو اس نے چھپا لیا تھا۔ یہ
شخص ابتدا سے ہی شروع سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا تو اس وقت بھی اس مومن شخص نے قبطیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرنے سے منع کیا تھا، اور اس نے کہا تھا، سورہ مومن کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ تو گویا کہ اس آدمی نے اس وقت بھی لوگوں کو روکا کہ جو تمہیں اللہ کا تعارف کروا رہا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اللہ کی معرفت کروا رہا ہے، اور جو یہ اعلان کرتا ہے کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، لوگو اللہ تمہارا بھی رب ہے، اسی رب کو مانو. اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے؟ تو بہرحال جب اس مرد مومن نے آ کر یہ اطلاع دی کہ موسیٰ علیہ السلام میں ادھر سے آ رہا ہوں، سارے سردار جمع ہیں اور فرعون ان سے مشورہ لے رہا ہے، اور آپ پر شک ہو گیا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جو آگے جا کے ہماری سلطنت کو تباہ کرے گا، اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کریں، کیونکہ آپ نے ان کا بندہ بھی قتل کر دیا، اور اب آپ پر ان کا یقین ہو گیا ہے کہ آپ آئندہ چل کے دوسرے افراد کے قتل کا بھی باعث بنیں گے اور ہماری سلطنت اور حکومت کی تباہی کا باعث بنیں گے. تو جب اس مرد مومن نے آ کر یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بتلائیں، اطلاع دی، تو فخرج منہا خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے خوف کھاتے ہوئے، اور راہ دیکھتے تھے کہ اب کیا معاملہ پیش آتا ہے. آپ کو تشویش بھی تھی کہ میں بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، یا فرعونی کارندے میرا تعاقب کریں گے اور پیچھے چلیں گے اور تعاقب کر کے پکڑ لیں گے. لہذا وہ مڑ مڑ کر پیچھے بھی دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا بھی کی، اللہ جل شانہ سے دعا فرمائی. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، مجھے ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ عام اہل ایمان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اسی طرح دعا کیا کریں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. سورہ یونس کی 85 اور 86 نمبر آیتیں ہیں دونوں. ترجمہ کیا ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈالنا، کیونکہ جو ظالم ہوتے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اس ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈالنا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمانا. آج دنیا کی ظالم قومیں مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، اور کون سا وہ ظلم ہے جو آج کافر یورپ والے، امریکہ اور یہودی اور عیسائی اور پوری دنیا کی الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، مسلمانوں کے خلاف سب ایک جمع ہے. تو آج دنیا کی ظالم قومیں مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہی ہیں. لہذا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پنجہ استبداد سے محفوظ رکھے. آپ دیکھیں کہ جن جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ذریعے، ظالموں کے ذریعے آزمائش بنایا ہے، وہ کتنی سخت آزمائش میں ہے. کشمیر، ہمارے کشمیر کو دیکھیں، کتنے عرصے سے آزمائش میں پڑا ہوا. برما کے مسلمان ہر وقت
جو ہے مصیبت میں، تکلیف میں اور ہر وقت ڈر اور خوف میں، آزمائش میں پڑے ہوئے. اور فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں کہ یہود سے ٹکرا کر آزمائش میں پڑے ہوئے. ہمارا ملک پاکستان آزاد ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مصیبت اور آزمائش سے بچایا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنے لیے بھی. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈال. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمانا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر کے اس شہر سے نکل پڑے، اور وہاں سے نکلے آگے جس منزل پر پہنچے اس کا حال اب آگے اگلی آیات میں بیان ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیلاً بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا